وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عبادت، عبودیت، بندگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایسی پاک باز ہستیوں کی تربیت کی کہ انسانی تاریخ میں جن کی مثال نہیں ملتی ہے۔ بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام کی عظیم جماعت پہ کہ جنہوں نے ہر کٹھن مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جنہوں نے اس دین کی آبیاری اپنی رگوں میں بہنے والے خون کا نذرانہ پیش کر کے کی۔ قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک مخاطب مجھ کو اور آپ کو کر کے فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ عظیم صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ بڑے سخت گیر ہیں اور آپس میں بڑے رحم کرنے والے ہیں، پیار اور محبت کرنے والے ہیں۔ کافروں پہ سختی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وہ سخت ہیں، اور اللہ کے فرامین کو ماننے والوں کے لیے وہ سراپائے رحمت ہیں۔ ایک مسلمان کا یہ شیوہ اور کردار ہونا چاہیے کہ جس معاشرے میں وہ زندگی گزارتا ہے اس میں جو اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ پیار اور محبت کرے، اور ان کے لیے دل میں عزت، توقیر اور احترام کے جذبات رکھے، اور جو اللہ کے دین سے دور ہیں، انسان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان ان کے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان سے نفرت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی صحابہ اللہ کے اس فرمان کی تصویر تھے، لیکن آج جس عظیم صحابی رسول کا تذکرہ مقصود ہے وہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، فاروق، اور اس امت کے لیے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپائے رحمت بنایا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے، باغ کا دروازہ بند تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری افتح لہ وبشرہ بالجنہ، جو باہر دروازے پہ کھڑا ہے، جس نے اس باغ کے دروازے پہ دستک دی ہے، افتح لہ، اس کے لیے باغ کا دروازہ کھول دے،
वबश्शिरहु बिलजन्नति, और उसको जन्नत की खुशखबरी दे दो। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने जब दरवाज़ा खोला तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु दरवाज़े के बाहर खड़े थे, और मैंने कहा कि उमर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझको दुनिया में ज़िंदगी की हालत में अल्लाह के पास जाने से पहले जन्नत की खुशखबरी देते हैं। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था कि कुछ बच्चियाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आवाज़ों को बुलंद कर रही थी, और दूसरी रिवायत में है कि वो दफ बजा रही थी। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं। ये बच्चियाँ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखकर अपनी आवाज़ को पस्त कर लेती है। दूसरी रिवायत के मुताबिक दफ बजाने को बंद कर देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को मुखातब करके फरमाते हैं, या इब्नल ख़त्ताबी, ए ख़त्ताब के बेटे, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात अक़दस की जिसके कब्ज़े में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, मा लाक़ियक शैतानु सालिकन फज्जन क़त्तु इल्ला सालका फज्जन गैरा फज्जिका, कभी भी शैतान तुझे राह चलते मिल जाए तो शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है जिस रास्ते से उमर तू गुजरता है। तेरे ईमान में इतनी हैबत है कि शैतान को भी जुर्रत नहीं होती है कि वो उस रास्ते से गुजरे जिस रास्ते से उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु गुजर रहे होते हैं। भाइयों, इस हदीस में मेरे लिए और आपके लिए इबरत का ये सामान है कि हमारे भी ईमान में इतनी मजबूती होनी चाहिए, ईमान की हमें इतनी गैरत होनी चाहिए कि शैतान और उसके पैरोकारों को हमसे डर और खौफ महसूस हो, क्योंकि ईमान की अपनी एक हैबत होती है। अल्लाह के डर और खौफ वाले इंसान का एक दबदबा और रोब होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मुआशरे में गलत चीज़ों को छोड़ के अल्लाह के दीन की तरफ आ जाते हैं। मुस्नद अहमद और तिरमिज़ी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, अगर अल्लाह तबारक व तआला मेरे बाद किसी इंसान को ताजे नबूवत से सरफराज करते तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु होते। अगर ये नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को नबूवत के ताज से सरफराज किया जाता। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक आसमानों की तरफ उठा के अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इज़्ज़त अल इस्लामा बि अहब्बी हाज़ैनि रजुलैनि इलैका बि अबी जहलिन औ बि उमर इब्निल ख़त्ताबी। या अल्लाह, ये दीन बड़ा कमज़ोर है, कुफार मेरे सहाबा को तपती रेत पे लिटा के सीने पे पत्थर रख के घसीटते हैं। या अल्लाह, मुसलमानों को तख्ता मशक बनाया जाता है। या अल्लाह, अंगारों पे लिटाया जाता है, ऊँटों के दरमियान बांध के जिस्म के दो टुकड़े किए जाते हैं। या अल्लाह, ये दीन कमज़ोर है। या अल्लाह, अबू जहल या उमर बिन ख़त्ताब, इनमें से जो तुझको ज़्यादा महबूब है, तुझे से ज़्यादा मोहब्बत करता है, या अल्लाह उसके ज़रिए इस इस्लाम को इज़्ज़त अता कर दे। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, फ़काना अहब्बुर रजुलैनि इलैहि उमर, और अल्लाह को इन दोनों में से उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु पसंद थे। सभी सहाबा वो ईमान लेकर आए हैं, लेकिन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस्लाम की तक़वियत के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से मांग के लिया है।
اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح سیرہ نبویہ میں صحیح سند سے نقل کرتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اسلام کو قبول کرتے ہیں، فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرتاً، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اتنے زور سے اللہ اکبر کہا، عرف من فی البیت ان عمر اسلم، اور تکبیر کی گونج سن کے صحابہ نے کہا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ عمر اسلام لے آئے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فإن اسلام عمر کان نصرا، عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا یہ اسلام کی مدد تھی اور یہ فتح تھی، وکانت ہجرتہ نصرتاً، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہجرت کر کے جانا یہ اسلام کی مضبوطی اور تقویت کا باعث تھا، وَإِنَّ عِمَارَتَهُ كَانَتْ رَحْمَةً، اور عمر رضی اللہ عنہ کی حکمرانی مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر نمازیں اور عبادت کیا کرتے تھے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا نعم، ہاں عمر حق پر ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر یہ چھپ کر عبادت کیوں ہے؟ عمر کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ اللہ کی وحی والا نبی چھپ کے کفار سے عبادت کرے۔ اللہ کے نبی آج کے بعد عبادت ہوگی تو ببانگے دہل بیت اللہ کے صحن میں کعبہ کے سامنے ہوگی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دست مبارک میں تلوار سونتی اور صحابہ کے آگے جا رہے تھے اور کہتے تھے کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، جو چاہتا ہو کہ اس کے بچے یتیم ہو کے لوگوں کے در کے فقیر بن جائیں، آج مجھ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے آئے۔ ان اسلام عمر کان فتحا، جس دن عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اس دن اسلام کو عظیم و شان فتح نصیب ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو تقویت عطا کی تھی۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جس دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے اس دن سے اللہ نے ہم کو عزت دی۔ پھر ہم سینہ کھول کے چلا کرتے تھے، کسی کافر کو جرأت نہیں ہوا کرتی تھی کہ جو ہے وہ کسی مسلمان پہ ظلم کرے، کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرے۔ اور جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جانے لگے، جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَكَانَتْ هِجْرَتُهُ نُصْرَةً، کہ ان کی جو ہجرت تھی یہ اسلام کی مدد تھی۔ سارے صحابہ چھپ کے ہجرت کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں تلوار کو پکڑتے ہیں، ابو جہل کے دروازے پہ جاتے ہیں، جا کے دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جان لو آج عمر مدینے کے لیے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اگر مکے میں کسی انسان میں جرأت اور طاقت ہے تو اس پہاڑ کے پیچھے آ کے میرے رستے کو روک سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا کی اور اللہ نے عزتیں نصیب فرمائیں۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جن کے زمانے میں مصر فتح ہوا، عراق فتح ہوا، رومیوں کو شکست دی گئی، فارسیوں کا جو تاج ہے وہ چھین لیا گیا، قادسیہ میں صحابہ کرام نے عظیم و شان کامیابی حاصل کی۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جن کے زمانے میں بیت المقدس کو کفار سے آزاد کروایا گیا۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کمانڈر ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کے اپنے وقت کے سب سے مضبوط سپہ سالار رستم سے لڑنے کے لیے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے۔
رستم صحرا میں خیمہ لگا کے بیٹھا ہے، فوجوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ رستم سے بات چیت کرنے کے لیے اس کے دربار میں جاتے ہیں، تو انداز کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو عطا کیا کیا تھا، اس واقعے میں اس کی تصویر کشی ہوتی ہے۔ یہی وہ عرب ہیں جنہیں کیسر و کسرا بھیڑ اور بکریوں کی طرح کاٹا کرتے تھے، لیکن آج عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تلوار ننگی ہے اور نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، رستم کے دربار میں جاتے ہیں، نیزے کی انی سے اس کا جو قیمتی قالین ہے اس کو پھاڑتے ہوئے جاتے ہیں، رستم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ رستم حقارت سے کہتا ہے کچھ پیسے لو اور واپس پلٹ جاؤ، تم بدو لوگ ہو، تمہیں جنگ کا سلیقہ نہیں ہے، یہ چند مٹھی میں آنے والی تعداد کو لے کر تم اپنے علاقے کو چھوڑ کے میرے علاقے میں حملہ کرنے کے لیے آئے ہو، میری فوجوں کی تعداد کو دیکھو، میرے علاقے میں تم کھڑے ہو اور اپنے لشکر کو دیکھو، یہ مٹھی بھر لشکر میری فوج سے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس لشکر کو تھوڑا جانتے ہو جس لشکر کا پہلا سپاہی تیرے دربار میں تلوار ننگی کر کے کھڑا ہے اور جس لشکر کا آخری سپاہی مدینے میں انتظار میں ہے کہ کب حکم ملے اور حملہ کیا جائے، ان کو چند گنتی کے مجاہدین نہ سمجھو، اللہ کی قسم ہے یہاں ایران سے لے کے مدینے تک مجاہدین کی قتال لگی ہوئی ہے اور تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں موت اتنی ہی پسند ہے جتنی تم لوگوں کو زندگی پسند ہے، اور رستم نے پھر غرور کے ساتھ ان کو واپس پلٹا دیا۔ پھر جنگ ہوتی ہے، تاریخ نے دیکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا رعب اور دبدبہ کہ جن کو یہ مٹھی بھر مجاہدین کہا جا رہا تھا، انہوں نے رستم کے لشکر کو اپنے پاؤں تلے روند دیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حمزہ بن اسید اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو رات خواب آئی، خواب میں میں دیکھا اوتیت بقدح من لبن، مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا ہے، فشربت، میں نے اس دودھ کو پیا، فآتیت فضلی عمر، اور میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب کی تعبیر علم ہے۔ اسی لیے مسروق رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، فرمایا کرتے تھے امت کا پورا علم اگر اس کے 10 حصے کیے جائیں 9 عاشر العلم عند عمر، ان 10 حصوں میں سے 9 حصے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کان فیما مضی قبلکم من الامم محدثون، تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو اللہ کی وحی کے ساتھ بولا کرتے تھے، فَإِن يَكُنْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، بخاری شریف کی حدیث ہے اگر میری امت میں کوئی وحی کے ساتھ بولتا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وافقت ربی فی 3 چیزوں میں نے جو تمنا کی اللہ نے اسی کو وحی اور قرآن بنا دیا۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گزارش کی اللہ کے نبی ہم مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کریں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوبارہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی بیویاں بڑی پاک باز ہیں، ان کو کہہ دیجئے یہ پردہ کر کے گھر سے نکلا کریں،
گلیوں میں فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نہ جانے کس کی نگاہ میں کتنی گندگی ہے۔ اللہ کے نبی میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ مومنوں کی عورتیں بازار میں نکلیں، ان کے چہرے ننگے ہوں، گندی ننگے نگاہیں ان کے چہروں پہ پڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھروں میں رک جایا کرو، باہر جو ہے وہ بناؤ سنگار کر کے نہ نکلا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمر رضی اللہ عنہ کی یہ غیرت اس قدر پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردے کے حکم کو لازم کر دیا۔ بھائیو، یہ جو پردہ ہے یہ عمر کی غیرت ہے اور میرے اور آپ کے اللہ کا یہ حکم ہے۔ اور تیسری چیز، بدر کے قیدی ہیں، سامنے کھڑے ہیں، کوئی عمر رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار ہے، کوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں ان قیدیوں کے بارے میں، یہ جو 70 قیدی ہیں کیا کرنا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی میرا یہ مشورہ ہے کہ جس کا جو رشتہ دار ہے اس کو دیا جائے، وہ اپنے ہاتھ سے اس کا سر اس کے تن سے جدا کرے تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیار ہے اور کس کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیار ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی ہمارے عزیز و قارب ہیں، ان کو فدیہ لے کے معاف کر دیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ ان پہ کرم کرے اور یہ مسلمان ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کیا۔ اگلا دن تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ عمر تڑپ کے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی کیا درد ہے؟ فرمایا، عمر یہ درخت دیکھ رہے ہو، اللہ کا عذاب اس درخت سے ہو کے واپس پلٹا ہے، اگر یہ عذاب آ جاتا عمر تو تیرے علاوہ کوئی بھی آج نہ بچتا۔ اللہ کا بھی آسمانوں پہ وہی فیصلہ تھا جو عمر تیرا تھا کہ ان کفار کو کاٹ دیا جائے، لیکن چونکہ مجھ پہ وحی نہیں آئی تھی اس لیے جو میں نے فیصلہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ما علی ظہر الارض رجل احب الی من عمر، عمر سے زیادہ اس دنیا میں مجھے کوئی محبوب نہیں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل اس کے حکمران ہیں، کہتے ہیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو میں نے شمار کیا ان کے کپڑوں پہ 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ بھائیو، جس کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پیار ہے ان کو چاہیے کہ اپنی سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی بنائیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اس کے مطابق زندگی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عیسیٰ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کان فی وجہ عمر خطان اسودان من البکاء، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ 2 سیاہ لینیں ہوتی تھیں، یہ لینیں، یہ نشانات بکثرت اللہ کے ڈر کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل نکل کے چہرے پہ جو ہے وہ لینیں پڑ گئی تھی۔ ہشام بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے، چیخ مارتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، پھر روتے رہتے ہیں، پورا 1 مہینہ بیمار رہتے ہیں، کسی کو ان کی بیماری کے سبب کا پتہ نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے تو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔
اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آسمان سے اعلان ہو کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم داخلون الجنت کلکم اجمعون الا رجلا واحدا، کہ ساری کی ساری انسانیت جنت میں جانے والی ہے سوائے ایک انسان کے مجھے ڈر ہوگا کہ وہ جنت سے پیچھے رہ جانے والا میں عمر نہ ہوں۔ اور اگر آسمانوں سے اعلان ہو یا ایھا الناس انکم داخلون النار کلکم اجمعون الا رجلا واحدا، اگر آسمانوں سے اعلان ہو کہ ساری انسانیت جہنم میں جانے والی ہے سوائے ایک انسان کے، تو میں امید کروں گا وہ انسان عمر ہوگا۔ اللہ پر امید بھی، اللہ سے امید بھی بڑی ہے، اور اللہ کا ڈر اور خوف بھی بڑا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، محدثین فرماتے ہیں ایمان یہ اللہ کے خوف اور اللہ کی امید کے درمیان ہے۔ اگر اللہ کا خوف غالب ہو جائے تو انسان رہبانیت کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، اور اگر امید غالب ہو جائے تو انسان بد عمل ہو جاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خوف بھی اللہ کا ہو اور امید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اللہ کے دربار میں حساب دینے سے پہلے دنیا میں اپنا حساب کر لو۔ فإنہ ایسر، یہ حساب آسان ہے۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اللہ کے دربار میں وزن ہونے سے پہلے اپنا وزن دنیا میں کر لو۔ اور کہتے وتجہزوا للعرض الکبیر، سب سے بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ یوم تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور تمہارے اعمال میں سے ایک رتی بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ بھائیو، ہمیں بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ارشاد کی روشنی میں اپنے آپ کا حساب آج کر لینا چاہیے، ورنہ کل قیامت کا دن بڑی پشیمانی ہوگی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت بھی نصیب ہو اور ہو بھی تیرے نبی کے شہر میں۔ صحابہ تعجب کرتے تھے، خلیفہ وقت یہ کیسے ہوگا، شہادت بھی ملے اور ملے بھی مدینے میں؟ تو پھر ایسے ہی ہوا کہ مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے بارگاہ میں نماز کا نذرانہ پیش کر رہے تھے کہ ابو لولو مجوسی نے، ایران کے اس انسان نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر خنجروں کو وار کیا، پیٹ کو چاک کر دیا، آنتریاں نکل آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مدینے میں ہی شہادت سے سرفراز کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، احد پہاڑ میں حرکت ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایڑی مار کے کہتے ہیں اسبت یا احد، احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے، تجھ پہ صدیق کھڑا ہے، اور دو شہید عمر و عثمان کھڑے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ احد پہاڑ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے رک جاتا ہے، اپنی حرکت کو بند کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ احد پہاڑ سنگلاخ پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، لیکن اللہ کے نبی کا یہ پتھر بھی حیا کرتے ہیں، نبی کے فرمان کی یہ پتھر بھی قدر کرتے ہیں۔ میں اور آپ 5-6 فٹ کے انسان ہو کے اگر اللہ کے نبی کے فرمان کی ہم حیا نہ کریں تو ہم سے یہ پتھر بہتر ہیں جو اللہ کے نبی کا فرمان سن کے رک جاتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ انسان
ایمان کی کمزوری والا ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا اور مانتا ہے، لیکن نبی کا فرمان آنے کے باوجود اس کے پاؤں نہیں رکتے ہیں، وہ نبی کے فرمان کو ٹھکرا کے آگے نکل جاتا ہے۔ اس سے تو یہ پہاڑ اچھا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا اور اس کی حیا کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے، یا ایھا الناس، لوگو یہ جو میں نے گورنر تمہاری طرف بھیجے ہیں یہ اس لیے نہیں لیضربوا ابشارکم کہ تمہیں کوڑے ماریں، ولا لیاخذوا اموالکم، نہ اس لیے بھیجے ہیں کہ تم سے تمہارے مال چھین لیں، بلکہ اس لیے بھیجے ہیں لیعلموکم دینکم وسننکم، تاکہ تم کو دین سکھلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سکھلائیں، وَيَقْضُوا بَيْنَكُمْ بِالْحَقِّ، اور عدل و انصاف کے ساتھ تمہارے درمیان فیصلے کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان مسلمان حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور فرمایا کہ جس انسان کو میری پوری خلافت میں کسی بھی گورنر سے شکایت ہو وہ میرے پاس آ کے اس کی شکایت کرے، اس کو پورا انصاف دیا جائے گا۔ تاریخ نے بے شمار واقعات نقل کیے ہیں کہ کسی معمولی آدمی نے اگر کسی گورنر کی شکایت کی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً اس گورنر کا محاسبہ کیا ہے، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو صرف اور صرف اسی کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ سارے گورنروں کے پاس چکر لگایا کریں اور اٹھا کر کے لایا کریں، اگر کسی گورنر کے بارے میں کوئی شکایت ملے تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پہنچاتے اور پھر اس کا حساب ہوتا، نہ بڑے کی بڑائی کو دیکھا جاتا، نہ غریب کی غربت کو نظر انداز کیا جاتا، پورے عدل و انصاف کے ساتھ حقوق جو تھے وہ لوگوں کو دیے جاتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، طبرانی شریف کی حدیث ہے، اول من جہر بالاسلام عمر بن الخطاب، سب سے پہلے جس نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں آسمانوں پہ گیا، میں جنت میں داخل ہوا، میں نے ایک سفید موتیوں کا محل دیکھا، میں نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ فرمایا کہ یہ عمر کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محل مجھے بہت خوبصورت لگا، میرے دل میں یہ تمنا اور خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس محل میں دیکھ کے اس محل کی رنگینی کو دیکھوں، لیکن عمر تیری غیرت کا سوچ کے میں اس محل کے اندر نہیں گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی آپ پر بھی غیرت ہے، آپ چلے جاتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا خواب میں، کسی نے قمیص جو ہے وہ سینے تک پہنی ہے، کسی نے ناف تک پہنی ہے، کسی نے گھٹنے تک پہنی ہے، کسی کی ٹخنوں تک ہے، میں نے عمر کی قمیص دیکھی ہے کہ زمین پہ گھسٹ رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین، اس کی تعبیر دین ہے۔ عمر سر سے لے کے پاؤں تک دین کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے گواہی دی۔ اور پھر جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھاتے ہوئے زخمی کر دیا گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، موطا شریف کی حدیث ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، مختصراً ان کو اندر بلایا جاتا ہے، اندر آتے ہیں، آگے کہتے ہیں، امیر المومنین، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو فجر کی نماز کی یاد دہانی کروا دوں، ہو سکتا ہے کہ پیٹ چاک ہے، آنتڑے باہر ہیں، دردوں کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے آپ نماز سے غفلت کر جائیں، میں آپ کو نماز کی یاد دہانی کروانے آیا ہوں۔ ہم میں سے کتنے ہیں
جو کہتے ہیں کہ ہم عمر سے محبت کرنے والے ہیں لیکن سو کے فجر کی نماز نکال دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں نعم مصر بہت اچھا کیا ہے فَإِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، مصر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تھوڑا وقت گزرتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبیذ دی جاتی ہے، پیٹ سے نبیذ باہر نکل جاتی ہے، دودھ دیا جاتا ہے، دودھ نکل جاتا ہے۔ صحابہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب آخری وقت ہے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اسی عالم میں جب جان نکل رہی ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس کی شلوار ٹخرے سے نیچے تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جان نکل رہی ہے، روح پرواز کر رہی ہے، اپنی پوری طاقت کو سمیٹا، ہلکی سی کروٹ لی اور اس نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر لے۔ نبی کو شلوار ٹخنے سے نیچے پسند نہیں ہے، یہ تیرے کپڑوں کے لیے بھی اچھی ہے۔ وَأَرْضَى لِرَبِّكَ، اور اس میں تیرے رب کی رضامندی ہے۔ اور ہم یہ کہہ کے بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، پورا دین جو ہے اس شلوار اور ٹخنے میں نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے صحابی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس دنیا سے جاتے ہوئے جب روح پرواز کر رہی تھی، اسی چھوٹی سی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کو گوارا نہیں کیا۔ صحابہ نے کہا عمر فاروق اس حالت میں بھی دین کا اتنا خیال ہے۔ آئیے بھائیو، میرے لیے اور آپ کے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنائیں، خود بھی سیرت کو پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، کوئی ثنا پڑھ رہا ہے، کوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آل بیت میں سے ہیں۔ اس کائنات کی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں میں رو رہا ہوں، میں نے دیکھا میرے کندھے پہ ایک آدمی نے ہاتھ رکھا ہے، میں نے پلٹ کے دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ ہے۔ آج جس علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کے تو سر بازار عمر فاروق کو گالی دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، برے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا علی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی زبان پہ یہ کلمات تھے واللہ ما خلفتا احدا۔ عمر فاروق تو کسی ایسے انسان کو نہیں چھوڑ کے جا رہا، احب الیہ کہ میں پسند کروں ان القی اللہ بعمل مثلہ من کا کہ میرے کاش کے عمل ویسے ہوتے، تجھ سے بہتر انسان مجھے کوئی اس دنیا میں نظر نہیں آتا، کاش کہ مجھ کو بھی وہی عمل کرنے کی توفیق مل جاتی جو عمر تو کر کے جا رہا ہے۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام پر۔ اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کو ہماری طرف سے اسلام سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ انہوں نے دین کی آبیاری کے لیے اپنے جان مال اور خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بیت المقدس کی فتح کا واقعہ آپ سب بھائیوں نے بارہا سنا اور پڑھا ہے۔ صرف یاد دہانی کے لیے
عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس فلسطین جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ بیت المقدس کی جو چابی ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا کی جائے گی۔ ایک سواری ہے، سوار دو ہیں، فاصلہ لمبا ہے، طے یوں پاتا ہے کہ ایک بیٹھے گا اور دوسرا چلے گا۔ تو ایسے ہی ہوتا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوار ہیں اور غلام نکیل پکڑ کے چل رہا ہے، اور پھر غلام سوار ہے اور وقت کا جو خلیفہ اور حکمران ہے وہ نکیل پکڑ کے چل رہا ہے۔ جب فلسطین کی سرحد پہ پہنچتے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سامنے آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں، خلیفہ وقت آپ کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ بھائیو، کپڑوں پہ پیوند لگا ہونا یہ عیب نہیں ہے، انسان کے دین پہ پیوند نہ ہوں۔ ہم نے دین کو تار تار کر دیا اور ہم نے کپڑے بڑے خوبصورت پہن کے رکھے ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا دین بہت خوبصورت رکھا، لیکن کپڑے ان کے تار تار تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آگے آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں، خلیفہ وقت لوگوں کے پاس جانا ہے، بادشاہوں کے دربار میں جانا ہے، ذرا کپڑے خوبصورت پہن لیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ابو عبیدہ، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو دنیا کو اتنا پسند کرنے لگ جائے گا۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب فلسطین میں داخل ہوئے تو غلام سواری پہ بیٹھا تھا اور وقت کا جو حکمران تھا یہ ہاتھ میں نکیل پکڑ کے جا رہا تھا۔ اور پھر جب عیسائیوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس حالت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ انسان ہے جو اس قابل ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں اس کو دی جائیں۔ جب صحابہ کے دلوں میں ایمانی غیرت تھی تو یہ بیت المقدس آزاد تھا، کپڑے صحابہ کے پھٹے ہوئے تھے۔ جب سے مسلمانوں نے کپڑے خوبصورت پہن لیے اور دین کو تار تار کر دیا، اس دن سے یہ بیت المقدس وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہارا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے، تم کس دنیا میں کھو گئے ہو، مجھ کو تم کیسے بھول گئے ہو۔ اور پھر انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چابی عطا کر دی۔ انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ کا خطبہ ہوگا وہ حسین رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل اور ان کو کس نے شہید کیا، حقائق کیا ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پر ہوگا۔ ایک بھائی نے 2 سوال کیے ہیں، مختصر ان کا جواب دے دیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اگر چارپائی سامنے پڑی ہوئی ہو تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے، یا چارپائی پر عورت لیٹی ہوئی ہو تو آدمی اس چارپائی کو سامنے رکھ کے نماز پڑھ سکتا ہے یا کہ نہیں؟ چارپائی اگر خالی سامنے پڑی ہو تو بھی نماز پڑھ لینا جائز ہے، اور اگر چارپائی پہ عورت لیٹی ہوئی ہو تو بھی نماز پڑھ لینا جائز ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو میری ٹانگ کو ہاتھ لگاتے، میں ٹانگ سمیٹ لیتی کیونکہ کمرہ تنگ تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا اگر عورت سامنے لیٹی ہوئی ہو، کئی ائمہ نے اس پہ باب باندھا ہے کہ عورت اگر سامنے لیٹی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، خالی چارپائی کی موجودگی میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال بھائی نے یہ کیا ہے کہ کیا کوئی نفلی عبادت عورت خامد کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے یا کہ نہیں؟ 2 صورتیں ہیں۔ روزے کے بارے میں صراحتاً حدیث آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی روزہ عورت اپنے خامد کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خامد کو اس کی ضرورت ہو اور اس عبادت کی وجہ سے وہ خامد کی ضرورت پوری نہ کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ خامد کی اجازت کے بغیر رکھنے سے منع کیا۔
بقیہ نفلی عبادت جو ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ عورت کو پتہ ہے کہ میرے خامد کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر میں یہ نفلی عبادت کر لوں، مثلا نفلی صدقہ کر لوں، نوافل پڑھ لوں، میرے خامد کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو بالاتفاق وہ عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت نوافل پڑھنے لگے اور خامد اس کو ناپسند کر رہا ہو اور ناپسندیدگی کی وجہ نماز سے نفرت نہ ہو، تو پھر اس صورت میں عورت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ نماز نہ پڑھے بلکہ خامد کی بات کو مانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ خامد کو سجدہ کرے۔ دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو تیرا خامد ہے فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، یہ تیری جنت بھی ہے، یہ تیری جہنم بھی ہے۔ خامد کی بات کو ماننا، جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے خلاف نہ ہو، عورت پہ واجب ہے۔ اگر عورت نہیں مانتی ہے تو گناہ گار ہو جائے گی۔ اگر خامد اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے نوافل کو پسند نہیں کر رہا ہے تو عورت کے لیے وہ نوافل پڑھنے جائز نہیں ہیں، اس کو نوافل چھوڑ کے خامد کی خدمت کرنی چاہیے، اور اس میں عورت کے لیے اجر زیادہ ہے۔ اور خامد کو بھی چاہیے عورت کی عبادت کا خیال رکھتے ہوئے اسے زیادہ سے زیادہ عبادت کا موقع دے، کیونکہ اس بیوی کی عبادت سے گھر میں برکت ہوگی، کل قیامت کے دن جو ہے وہ جنت میں درجات کی بلندی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔